یہ جو اسلامک بینکنگ کے اندر ہم یہ پیسہ اسلامک بینک کے اندر رکھواتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑا شک و شبہ ہے کہ بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اس کو چھوڑ دو، تو کیا ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر ایسا ہی کریں؟ دیکھیں پہلے اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بارہا یہ آیت آپ کو سناتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام، جو لوگوں کو کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو احکام سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بینک ایسا ہے کہ جس میں کوئی مفتی صاحب، کوئی واقعی مستند عالم دین ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہیں، اور وہی عوام کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقہ کار کو ہم دیکھ چکے ہیں، لہٰذا آپ بالکل اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ عوام بری الذمہ ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کر لیا، اہل علم سے پوچھ لیا، اب ذمہ داری اہل علم کی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اہل علم میں سے کوئی شخص کوتاہی کرے اور خیانت کا مرتکب ہو اور پورا دین نہ سکھائے، کچھ باتوں کو چھپا لے، تو یہ بروز قیامت یہ قابل گرفت ہے، عوام کا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ بعض چیزیں ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، بعض حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اور بعض فقہا کی اپنی اجتہادی آراء ہوتی ہیں جو یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، قیاسات وغیرہ ہوتے ہیں، اجتہادات ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے، جن کو نصوص مذہبیہ کہا جاتا ہے۔ اکثر جو ہوتی ہیں، جو یہ اسلامک بینکنگ کے اندر ہوتا ہے، نصوص مذہبیہ کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس میں ترمیم وغیرہ کر لیتے ہیں، صراحتاً مخالفت سے بچنے کی ہی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن پھر اور بھی بہت سارے خیر اس میں تفصیل ہے کہ بعض اوقات ہم نص قطعی کے خلاف بھی ضرورت یا حاجت کی بنا پر جا سکتے ہیں، جیسے خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو مردار کھانا حرام فرمایا اور دوسری طرف حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت بھی دی، لیکن بقدر ضرورت اور نافرمانی کا قصد و ارادہ نہ ہو، ظلم و زیادتی کا ارادہ نہ ہو، سرکشی کا ارادہ نہ ہو، تو اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو اب اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف جان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ دین، جان، مال، عقل اور نسب، یہ 5 چیزیں ان کو مقاصد پنجگانہ کہتے ہیں۔ جتنے بھی شریعت نے احکام بیان فرمائے وہ انہی 5 کے تحفظ کی خاطر ہیں، تمام احکام انہی کے گرد دورہ کرتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، سمجھ لیجیے انہی کی حفاظت مقصود ہے۔ تو یہ شریعت کے پھر اصول ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان 5 میں سے کسی پر ضرب لگ رہی ہوتی ہے، ان کے فوت ہونے یا قریب فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ بڑی تفصیل والا مسئلہ ہے، لیکن صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جب علماء نے آپ کو اجازت دے دی تو پھر شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ کر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ نیازیں جو ہوتی ہیں اس میں تو غریبوں کو دیا جاتا ہے، لیکن کنڈے کی جو نیاز ہوتی ہے اس میں اکثر محلے والوں کو بلا کر کھلایا پلایا جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نیاز کا بنیادی تصور کیا ہے۔ نیاز یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے کوئی کھانا پکائیں، کھانا اللہ کے لیے پکے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ثواب دے گا، بس یہ، اور نیت یہ ہو کہ اس سے جو ثواب حاصل ہوگا اس کا وہ فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ تو جب ہم بزرگ کے لیے اس طرح کھانا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ادباً نیاز کہتے ہیں۔ عام آدمی کا کریں تو اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ ہو، اس کو دین کا جزو لازم نہ سمجھا جائے، جزو لازم بنانے کا ایک ظاہری صورت کیا ہوگی، اس کو لازم سمجھیں، فرض یا واجب کا درجہ دے دیں، اور اس کی علامت کیا ہوگی کہ جو نہ کرے اس کو لعنت ملامت کی جائے، اس پہ طعنہ زنی کی جائے، اور کوئی آدمی سوچے نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ کریں اچھا ہے، نیاز نہ کریں، کوئی آپ پہ وبال نہیں ہوگا،
کوئی بزرگ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کو آخرت میں کوئی درجات کی کمی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تم نے نیاز نہیں کی تمہارا درجے بہت کم ہوں گے، اس نے نیاز کس کے درجے زیادہ، نہیں، نیاز سے درجے مل تو سکتے ہیں شاید اگر اچھی نیت ہوگی، لیکن درجے کم ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی شرعی کوتاہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا وغیرہ کھلانا، ہم شادی بیاہ میں جو کھلاتے ہیں اس میں دیکھیں رشتہ دار آتے ہیں، محلے والے، مخیر حضرات تک آتے ہیں، اس میں آپ جب یہ نیت کرتے ہیں میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی خاص نیاز اپنے محلے والوں یا اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا وغیرہ کھلا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ غربا کو ضرور اس میں شامل کیا جائے، غریبوں کو بلائیں، انہیں کھلائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے تناظر میں بہت بہتر یہ ہے کہ سب کو بلا کر کھلائیں آپ، لیکن قصد و ارادہ کیا ہو، یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، کسی مخلوق کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ثواب بھی صرف میرا اللہ دے گا، اور یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں بہتر، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے، نیت بس یہ ہو کہ جو اس کے ثواب ملے اللہ تعالیٰ وہ فلاں بزرگ تک پہنچا دے، تو انشاءاللہ اس میں شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔